How to respond to violence. Violence is an extreme form of negative behavior. یہ وہ پرتشدد واقعات ہیں جو بعض اوقات کلاس روم میں رونما ہو سکتے ہیں اور کسی ایک خاص اسٹوڈنٹ کے وائلنٹ بیہیویئر سے کلاس روم مینجمنٹ بری طرح افیکٹ ہو سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی رسپونڈ ٹو وائلنس. ٹیچرز جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ عمل ضروری ہے کہ ٹیچرز جو ہیں دے شوڈ ڈیمونسٹریٹ نرچرنگ اینڈ کیئرنگ انوائرمنٹس. یہ بے حد ضروری ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں اور ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہاں پر نرچرنگ اینڈ کیئرنگ انوائرمنٹس کا ہونا ضروری ہے. ٹیچر کا جو رویہ ہے اس میں ایک کائنڈنس، ایک ہیلپ فل نیچر جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوآپریٹو ایٹماسفیئر ضروری ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو وائلنٹ ایکٹ ہے اس کا جواب وائلنٹ ایکٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو وہاں پر جو ہے بہتر کلاس روم مینجمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ٹیچر جو ہے اس کو بے حد ذمہ داری کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ کلاس روم میں اختیار کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو وائلنٹ ایکٹ ہے اس کا سد باب جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. اس کے ساتھ ساتھ چند اور ایسی تدابیر ہیں جو ٹیچر کو استعمال کرنی چاہیے تاکہ وائلنٹ ایکٹس جو ہیں وہ منیمائز ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایریڈیکیٹ بھی ہو سکیں. اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کا ایک تھراپیوٹک جو ہے وہ رویہ ہو. اس کا رویہ ایسا ہو جس کے ذریعے جو وائلنٹ بیہیویئرز ہیں یا دیگر نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ ساتھ ساتھ منیمائز ہوتے جائیں اور ساتھ ساتھ ایریڈیکیٹ بھی ہوتے جائیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ عمل ضروری ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کا اپنے بارے میں سیلف امیج اور اپنے بارے میں وہ فلی اویئر ہو. سیلف امیج کا ڈیولپ ہونا بے حد ضروری ہے. ٹیچرز شوڈ ڈیمونسٹریٹ اے گڈ سیلف امیج اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز جو ہیں ان کو اپنے بارے میں مکمل سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. اپنے پوٹینشیلز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اسٹرینگثس اینڈ ویکنیسز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ تمام کلاس روم کے مسائل کو ہینڈل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز جو ہیں ان کی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. اپنے متعلق ان کی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ریئلسٹکلی اور پریکٹیکلی کس طرح کلاس روم سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بعض اوقات ٹیچرز اپنے اوپر ایک ایسی ذمہ داری لے لیتے ہیں جو وہ نبھا نہیں سکتے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم میں مینجمنٹ تو دور کی بات، وہ کسی بھی قسم کی پراپر جو ہے وہ ایکیڈیمک سیٹنگ بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز شوڈ نو دیم سیلوز ویری ویل. دے شوڈ کریٹ اے گڈ سیلف امیج آف دیم سیلوز اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سیلف اویئرنیس جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں دے شوڈ ماڈل سیلف کنٹرول. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو وائلنٹ ایکٹ ہے اس کی ڈیمونسٹریشن جو ہے یا اس کا جو ریئیکشن ہے وہ وائلنٹ ایکٹ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. ٹیچرز جو ہیں جو تھراپیوٹک میتھڈ لے کر سامنے آتے ہیں، جو اس طرح کا میتھڈ لے کر سامنے آتے ہیں کہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، وہاں پر اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہونا بے حد ضروری ہے. اگر جو ہے وہ سیلف کنٹرول نہیں ہوگا تو کسی بھی دوسرے شخص کی فرسٹریشن اور سٹریس جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. Once you lose control over your own self, then you will not be able to control others. You will not be able to control violent acts demonstrated by others. So teachers should have a therapeutic technique that they should exhibit in the classroom so that violent acts can be controlled positively. یہ یاد رکھیں کہ وائلنٹ ایکٹس جو ہیں یہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلاس روم میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں کیونکہ ہر طرح کے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو طالب علم ہیں وہ مختلف قسم کے رویے لے کر سامنے آتے ہیں. اس لیے ارلی انٹروینشن بہت ضروری ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر گریڈ 3 یا گریڈ 4 تک ہم ان وائلنٹ ایکٹس اور یہ جو ایگریسو اور فرسٹریٹنگ ایکٹس ہیں ان کو جو ہے ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ اسٹوڈنٹس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جتنی جلدی آپ انٹروین کریں گے، جتنی ارلی انٹروینشن ہوگی اتنا بہتر ہے. اور کوشش یہ کیجئے کہ گریڈ 3 یا گریڈ 4 تک آپ ایسے ایگریسو ایکٹس کو کنٹرول کر لیں تاکہ آگے جا کر آپ کو بھی آسانی ہو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو.